اگر یہ چاہتے ہو کہ تم انسانیت کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ تو کلمہ طیبہ کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ اسلام انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑا اعتراض کیا گیا کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے، اسلام غلام بنانا چاہتا ہے، لیکن دنیا یہ کیوں بھولتی ہے کہ کل کا انسان لوگوں کو غلام بناتا تھا، آج کی بڑی طاقتیں ممالک کو غلام بناتی ہیں۔ کل کا انسان افراد کو غلام بناتا تھا، آج کی بڑی طاقتیں اقوام کو غلام بناتی ہیں۔ کل کا انسان جسموں کو غلام بناتا تھا، آج کی بڑی طاقتیں ذہنیتوں کو غلام بناتی ہیں۔ کل کا انسان جب غلام بناتا تھا تو کھلاتا بھی تھا، اور آج کی بڑی طاقت جب غلام بناتی ہے تو انہی کے تیل کو استعمال کرتی ہے اور انہی کے کھجور کو استعمال کرتی ہے۔ یہ استحصال کیا ہے؟ یہ نو آبادیاتی نظام کیا ہے؟ فقط اور فقط اتنا ہے کہ دوسروں کو غلام بنا لو۔ بھئی یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عالمی عدالت میں 150 نمائندے معطل ہوں اور جس کے پاس ویٹو پاور ہو وہ کامیاب ہو جائے۔ بھائی دیہاتی اسی بات کو کہا کرتے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی منطق کی بات ہے کہ 150 نمائندے عالمی عدالت میں معطل ہو جائیں اور جس کے پاس ویٹو پاور ہو وہ اپنے پاور کو استعمال کر کے اپنے حق کو منوا لے؟ تو بھائی طاقت کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کی حکمرانی کو قبول نہ کرو۔ کب تک سرمایہ کے غلام بنے رہو گے؟ کب تک اقتدار کے غلام بنے رہو گے؟ کب تک بڑی طاقتوں کے غلام بنے رہو گے؟ کب تک حکومتوں کے آگے سرنگو رہو گے؟ کب تک اپنے حاکم کی بات مانو گے؟ بھائی فقط اس بات کو یاد رکھو کہ اسلام آیا غلامی کے شکنجوں سے انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے، اسی لیے کلمے کو نفی سے شروع کیا کہ لا الہ، نہ اقتدار اللہ ہے، نہ طاقت اللہ ہے، نہ حکومت اللہ ہے۔ اگر اللہ ہے تو فقط وہ جس نے تمہیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد رزق فراہم کیا۔ اگر اللہ ہے تو فقط وہ ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے۔ بھئی اسی بات کو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ لا تکن عبدا لغیرک فقط خلقک اللہ حرا۔ بھئی دیکھو کسی دوسرے کے غلام نہ بن جاؤ، کسی دوسرے کی بندگی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں تو آزاد پیدا کیا تھا، اللہ نے تمہیں تو آزاد پیدا کیا تھا، یہ تم غلام کیوں بن رہے ہو؟ تو بھئی غلام بنائے جاتے ہیں دو بنیادوں پر، یا شوق دلا کے غلام بنایا جائے یا خوف دلا کے غلام بنایا جائے، امداد دے کے غلام بنایا جائے، گیہوں دے کے غلام بنایا جائے، دوائیں دے کے غلام بنایا جائے، اور یا خوف کی بنیاد پہ غلام بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم بنا کر دوسروں کو غلام بنایا جائے۔ تو غلام بنانے کے فقط دو ذریعے ہیں، یا شوق کے ذریعے غلام بناؤ، لالچ دے کر غلام بناؤ، یا ڈرا کر غلام بناؤ۔ بھائی لالچ کی سب سے بڑی چیز ہے جنت، اور ڈر کی سب سے بڑی چیز ہے جہنم۔ اور ایک عبادت کرنے والے نے آواز دی کہ پروردگار تیرے جہنم کے ڈر سے عبادت نہیں کر رہا ہوں، تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، تیرے جہنم کے ڈر سے عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ ما عبدتک شوقا لجنتک ولا خوفا من نارک۔ پروردگار میں نے جو پیشانی ٹیکی، علی بول رہے ہیں، کوئی اور نہیں بول رہا ہے، میں جو تجھے سجدے کر رہا ہوں تو تیری جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، میں جو تجھے سجدے کر رہا ہوں تو تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا ہوں، بل اب کیوں کر رہا ہوں سجدے؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ، اس لیے سجدے کر رہا ہوں کہ تجھے اہل پایا معبود بننے کا، تجھے اہل پایا عبادت کا۔ تو اب وہ بندہ جو خدا کی اہلیت پہ گفتگو کرے اس کا موازنہ نو مسلموں سے نہ کرنا۔ اور یہ جملہ علی ہی کو زیب دیتا ہے، کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ جب پیدا ہوئے تھے نا، پیغمبر اول مخلوق ہیں، پیغمبر اول مخلوق ہیں، اور نور علی نور پیغمبر سے نکالا گیا، تو علی بھی پیغمبر کے ساتھ اول مخلوق۔ تو جب علی پیدا ہوئے تو نہ جنت بنی تھی نہ جہنم بنا تھا،
تو نہ خوف تھا نہ شوق تھا. عبادت کرو اللہ کی، نہ خوف کے سبب سے نہ شوق کے سبب سے. اور اگر عبادت کی منزلوں میں آگے بڑھتے ہوئے اس سے قریب ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی. بھائی میں کیسے عرض کروں، ابرہہ کا لشکر آیا. بھائی دیکھو کہ بڑی طاقت سے خوف نہ کھانا. میں جانتا ہوں بڑی طاقتیں حکومتوں کو بدلوا دیتی ہیں، اور کہاں کب بدلوا دے کچھ پتا نہیں. میں جانتا ہوں، میں سپر پاورز کی کے مزاج سے واقف ہوں، ان کی پالیسی سے واقف ہوں. جب چاہیں جہاں کا تختہ الٹوا دیں. بھائی بڑی طاقتوں میں اتنا دم ہے، سپر پاورز میں اتنا دم ہے، جب چاہیں تختہ الٹوا دیں، جب چاہیں اپنی مرضی کا حکمران لے آئے، جب چاہیں مرضی کے حکمران کو اڑا دیں، دوسرا اپنی مرضی کا حکمران لے آئے. یہ ہے سپر طاقتوں کا مزاج. بھائی بات تو واضح ہو رہی نا. عبد المطلب آئے ابرہہ کے دربار میں، اس نے عزت کی، احترام کیا. وہ یاد ہے نا خانہ کعبہ پر جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا، آئے عبد المطلب آئے، ابرہہ نے بادشاہ ہے نا اٹھ کے احترام کیا کہ سردار مکہ آیا ہے. بیٹھا، جب عبد المطلب بیٹھ گئے بیٹھا، کہا آپ نے کیسے رحمت فرمائی؟ کہا بھائی بات کل اتنی ہے کہ کل تمہارے فوجیوں نے ہمارے 30 اونٹ پکڑ لی ہے. اس نے کہا کہ عبد المطلب میرے ذہن میں تمہاری بڑی عزت تھی، میرے دل میں تمہارا بڑا احترام تھا، تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم خانہ کعبہ کے لیے بات کرنے آئے ہو کہ خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرے. تم یہ 30 اونٹوں کی بات لے کے آئے ہو. اب جیسا یہ جملہ تھا نا، عبد المطلب نے ویسا ہی جواب دیا. کہنے لگے کہ انا رب الابل. بھائی بات کل اتنی ہے کہ میں ہوں اونٹوں کا مالک، میں ہوں اونٹوں کا مالک، تو میں اپنے اونٹوں کی پرواہ کروں گا. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی عبادت کرے گا. اتنا اعتماد ہو. ابرہہ اپنے زمانے کی بڑی طاقت ہے نا، ابرہہ سپر پاور ہے. بھائی آج کے محترم سننے والوں سے بہتر سپر پاور کے لفظ کو کون سمجھے گا؟ ابرہہ اپنے زمانے کی سپر پاور ہے. عبد المطلب ابرہہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا جَمِيعًا. بھائی اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اپنے اونٹوں کے لیے فکر مند ہوں، اور اس گھر کا مالک اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوگا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا کتنا اعتماد ہے عبد المطلب کو. اور اب قرآن نے کوٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ بھائی یہ ہاتھی بھی بڑا عجیب ہے. دنیا کا جسامت میں دنیا کا سب سے بڑا جانور، گینڈے سے بھی بڑا جانور ہے نا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ بھئی واقعا کیا انجام کیا ذہن میں ہے؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل. بھئی ہاتھی والوں کا انجام یہ کیا کہ مقابلے پہ ہاتھی آئے. بھئی یاد رہے اسلام عقل کا مذہب ہے، تن و توش کا مذہب نہیں ہے، ورنہ پیغمبر ہاتھی پہ مبعوث ہو جاتے، اس لیے کہ وہ تن و توش میں سب سے بڑا ہے. تو اب کمال دیکھیں پروردگار کا. ابرال آیا ہے ہاتھی، اور اس کے مقابلے پر پروردگار نے کیا بھیجا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں ننھی ننھی کنکریاں. بھائی ہاتھی کے مقابلے پہ ہاتھی بھیج دیتا، بھائی ہاتھی کے مقابلے پہ کنکر بھیجے اور چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھیجے. بھائی ہاتھی کے مقابلے پر اس سے بڑے ہاتھی بھیج دیتا کہ ابرہہ تم جتنے بڑے ہاتھی لائے ہو نا، اس سے بڑے ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف سے آئیں گے. نہیں، ہاتھی کو ہاتھی سے نہیں ٹکراؤں گا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دو طاقتیں ٹکرا گئی، ایک جیت گئی ایک ہار گئی. ہاتھی کو ہاتھی سے نہیں ٹکراؤں گا، ورنہ تاریخ یہی کہے گی کہ دو بڑی طاقتیں ٹکرائی، ایک جیتی ایک ہاری. اب میں یہ کروں گا کہ ہاتھی کے مقابلے پہ ابابیل اور ابابیل کے پنجے میں کنکری، تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے کہ اللہ جب کسی بڑی طاقت کو ذلیل کرواتا ہے تو چھوٹی طاقت کے ذریعے ذلیل کرواتا ہے. اب دنیا دو طاقتوں میں بٹ کے چلی. کچھ وہ تھے جو اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، کچھ وہ تھے جو اقتدار پہ توکل کر رہے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ بھئی کوئی اپنی کرسی پہ ناز نہ کرے، کوئی اپنی کرسی پہ گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ کرسی پہ گھمنڈ بھی فقط اللہ کا شیوا ہے. وسع کرسی ہو السماوات والارض، یعنی مضبوط اگر کرسی ہے تو فقط اللہ کی.
اور کسی کی کرسی مضبوط نہیں ہے، توجہات مت بھول رہے ہیں، لیکن دنیا والے اپنی کرسی کو مضبوط سمجھتے رہے، دنیا والے یہ سوچتے رہے کہ تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، ہمارے تاج میں ہیرا جگمگا رہا ہے، ہماری کرسی مضبوط ہے، سکہ ہمارے نام کا ہے، لشکر ہمارا، عسکر ہمارا، فوج ہماری، عوام ہمارے. تو اگر ایک خدا ہمارا نہ ہوا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ ہے دنیا داری کا تصور. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہ کلمہ طیبہ کا تصور نہیں ہے، یہ عمل صالح کا تصور نہیں ہے، یہ دنیا داری کا تصور ہے کہ تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، کرسی ہماری ہے، فوج ہماری ہے، سکہ ہمارے نام کا چلتا ہے، حدود مملکت ہمارے ہیں، شورا ہماری ہے، شریعت بھی ہمارا ہے، سینٹ ہماری ہے، وزیر ہمارے ہیں. غبن بھی کریں جب بھی وزیر ہمارے ہیں، مجرم ہو جب بھی وزیر ہمارے ہیں. تو اگر ایک خدا ہمارا نہ ہوا تو فرق کیا پڑے گا؟ یہ دنیا والوں کا نظریہ ہے کہ سب ہمارا. اگر خدا ہمارا نہ ہوا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور وہ دین والوں کا نظریہ ہے، کلمے والوں کا نظریہ ہے کہ تخت ہمارے پاس نہیں ہے، تاج ہمارے پاس نہیں ہے، سینٹ ہمارے پاس نہیں ہے، نظریاتی کونسل ہمارے پاس نہیں ہے، مجلس شام غریبہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ دین والوں کا نظریہ ہے کہ جو حکومت بانٹے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن خدا ہمارے پاس ہے. تو اب دنیا والوں کا نظریہ کہ تخت ہمارا، تاج ہمارا، سکہ ہمارا، خدا ہمارا نہیں تو نہ صحیح. اور دین والوں کا نظریہ کہ کچھ بھی ہمارا نہیں لیکن خدا ہمارا ہے نا. تو اب دونوں کی تاریخ قرآن میں دیکھیں. سورہ حاقہ میں آواز دی فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ. بھائی آج گزر گئی، آج کی قوم گزر گئی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑی بڑی کرسی والے گزرے، سمود کی قوم گزر گئی، بڑے بڑے اقتدار والے تھے، ان کا کوئی نام و نشان روئے زمین پہ ہے؟ بھائی موہنجودارو کو کھود کے دیکھو، لاڑکانے کے قریب ہے. بہت واضح بات کر رہا ہوں، موہنجودارو کو کھود کے دیکھو، لاڑکانے کے قریب ایک کھنڈر ہے. پتا ہے اس کا بادشاہ کون تھا؟ معلوم ہے کہ اس میں وزیر کون تھے؟ ختم ہو گئے. نہ قوم عاد رہی، نہ قوم سمود رہی، نہ موہنجودارو کی تہذیب رہی، نہ نینوا کی تہذیب رہی، نہ بابل کی تہذیب رہی. بڑے بڑے محلوں والے ختم ہو گئے. اور وہ جو اللہ والے تھے اگر جنگل میں دفن ہوئے تو جنگل کربلا بن گیا، اور اگر ریگستان میں دفن ہوئے تو ریگستان نجف بن گیا. بھائی سلاطین بنی امیہ کتنے بڑے بادشاہ گزرے، سلاطین بنی عباس کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے. پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک کی قبر کا نشان بتلا دو. کربلا پہ طنز کرنے والوں، قبر علی پہ طنز کرنے والوں، ذریعہ محمد پہ طنز کرنے والوں، ایک بادشاہ کی قبر کا نشان بتلاؤ. بنی امیہ کی ایک بادشاہ کی قبر کا نشان بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. بنی عباس کا کسی بادشاہ کی قبر کا پتہ نہیں ہے سوائے ایک کے، اور اس کا نام ہے ہارون الرشید. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. بنی امیہ کے ایک بادشاہ کی قبر کا بھی پتہ نہیں. اور اگر آپ نے پتہ کھود کے دے دیا تو انشاءاللہ ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں کہ دمشق میں فلاں کی قبر تھی اور اس پر آگ کی بھٹی ہے، کہتے ہیں، حتمی نہیں ہے. تو بنی امیہ میں سے کسی ایک کی قبر کا نشان بھی محفوظ نہیں ہے. بنی عباس میں سے کسی کی قبر کا نشان محفوظ نہیں سوائے ہارون الرشید کے. اس کی قبر کا پتہ ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے سلاطین بنی عباس میں، اس کی قبر کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور کیسے پتہ ہے؟ کہ بھائی امام رضا سے اتنے فاصلے پہ دفن ہے، امام رضا سے اتنے فاصلے پہ دفن ہے. پتہ ملا بھی تو امامت کے حوالے سے. کچھ بات واضح ہوئی. اگر ہارون الرشید کی قبر کا پتہ ملا بھی تو امامت کے حوالے سے. اور خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی اللہ کا منصوبہ لگتا ہے کہ ایک معصوم کے پہلو میں ایک دنیاوی بادشاہ کو سلوا دے تاکہ قیامت تک کے لیے سند ہو جائے کہ معصوم کے پہلو میں لیٹنا فضیلت نہیں ہے. سب سے بڑی اطاعت کلمہ طیبہ کو قبول کرنا، سب سے بڑی نافرمانی بات کو رد کر دینا. بھائی بہت کم جرائم ایسے ہیں، بہت کم ایسے جرائم ہیں جرم اللہ کی نگاہ میں جن کی سزا دنیا میں دے دے. بہت کم جرم ہے
کہ اللہ جن کی سزا دنیا میں دے، لیکن ایک جرم تم نگاہوں کے بالکل سامنے ہے، کا سجدہ کر، کا سجدہ کر، کا سجدہ نہیں کروں گا، کا رجیم ہے، نکل جا، لعنتی ہے، فوراً سزا دے دی نا۔ اچھا تو یہ جو ابلیس کو سزا مل رہی تھی کہ وہ لعنتی ہے اور رجیم ہے، تو کیا یہ سجدہ نہ کرنے کی سزا تھی کہ اسے رجیم بنا دیا؟ بھائی دنیا میں کروڑوں افراد ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، تو سجدہ کیا خاک کریں گے؟ ان کو تو رجیم کہا نہیں، بھائی اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ ہی کو نہیں مانتے کروڑوں افراد، تو سجدہ کیا خاک کریں گے؟ انہیں رجیم نہیں کہا۔ بھائی رجیم کس کو کہا؟ جس نے ذات مانی بات نہیں مانی۔ رجیم کون؟ جو ذات مانے بات نہ مانے۔ تو اگر محمد کی ذات مان رہے ہو تو بات بھی مانتے رہنا، اگر دنیا میں اجر رسالت مانگے تو اسے بھی دینا، اور اگر لکھنے کے لیے قلم مانگے تو اسے بھی دے دینا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد کو بھی مانو، اور محمد جس کو منوائے اسے بھی مانو۔ دیکھیں بات بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو گئی، اور بات کو میں انہی منزلوں میں روکوں گا، لیکن گزارش ہے کہ میرے سارے محترم سننے والے متوجہ رہے۔ بھائی محمد کو مانو، اور محمد جسے منوائے اسے بھی مانو۔ اب جملہ عرض کروں، بلغ، پہنچا دو، یا ایھا رسول بلغ، پیغمبر اس حکم کو پہنچا دو۔ بھائی حجۃ الوداع کے موقع پہ حکم آ گیا ہوتا، جب حج کر رہے تھے نا، تو اس وقت یہ حکم آیا ہوتا، اور حجۃ الوداع ہی کے موقع پر پیغمبر علی کی مولائیت کا اعلان کر دیتے۔ یہ غدیر خون پہ آ کے حکم کا مقصد کیا تھا؟ تو آپ یقین کیجئے گا، بڑی نفسیاتی اور بڑی چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی شخص سفر پہ جائے، سفر پر، اور یہ وقت معین کر کے جائے کہ میں فلاں دن واپس آ جاؤں گا، اتنے دن کی مسافت ہے، اتنے دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، تو اگر اس میں تاخیر ہو جائے، بھائی فلائٹ اگر چند گھنٹے تاخیر ہو تو گھر والوں کو تشویش ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور پوچھتے ہیں کہ بھائی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو حجۃ الوداع میں اسی لیے نہیں کہا، غدیر خم میں روکا تھا کہ تاخیر ہو، اور ہر گھر والا پوچھے کہ بھائی ہوا کیا، اسی لیے روکا کہ تاخیر ہو۔ اور جب مسافر گھر پلٹ کے جائے تو ہر گھر کے افراد پوچھے کہ بھائی تاخیر کیوں ہوئی، تو کہنے میں آسانی ہو جائے کہ بھائی میں کیا کروں، علی کو مولا بنا رہے تھے۔ تاخیر کروائی، رکوایا، اور یہ کہہ کے رکوایا کہ بلال پورے مجمع سے کہو حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اس جملے کے ذریعے خیر عمل کی طرف آؤ، اس جملے کا ترجمہ ہے خیر عمل کی طرف آؤ۔ اس جملے کے ذریعے بلال سے پورے مجمع کو رکوایا۔ اور شرح تجرید میں علامہ قوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ قوسی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ بلال سے کہا کہ حی علی خیر العمل کہہ کے مجمع کو روکو، اور پھر بلال سے کہنے لگے ظہر کی اذان میں کہ اس جملے کو اذان میں داخل کرو، اس جملے کو اذان میں داخل کرو۔ اب کب یہ جملہ خارج کیا گیا یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نکال دیا گیا، اور صحیح نکالا گیا۔ اگر حی علی خیر العمل اذان میں رہتا تو قیامت تک لوگوں کے ذہن میں غدیر گونجتی رہتی۔ اب اس آواز میں حی علی خیر العمل تلاش کیجئے گا۔ آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ بلال سے کہا حی علی خیر العمل کہہ کے آواز دو۔ دیکھو جو آگے بڑھ گئے ہیں ان سے کہو کہ واپس آئیں، جو موجود ہیں ان سے کہو بیٹھ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہو تیزی سے آئیں۔ یعنی ایسی بات کہنے والا ہوں جس میں تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اب ایسی بات کہوں گا، ایسا پیغام دوں گا جس میں تاخیر گوارا نہیں ہے۔ جو موجود ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ تیزی سے آئے، جو آگے بڑھ گئے وہ تیزی سے واپس آئیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آئیں، جو موجود ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس پلٹیں۔ یعنی اشارہ دے دیا کہ اب ایسا پیغام سنانے والا ہوں جو ماضی، حال، مستقبل تینوں پہ محیط ہوگا۔
بھائی توجہات مبذول ہیں. اب پیغمبر مجمع جمع ہوا, پیغمبر نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ آواز دی الستو اولا بکم من انفسکم. بھائی یہ بتلاؤ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا آپ نے. بھائی یہ بتلاؤ کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ تو کیا واقعاً وہ اپنی مولائیت اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, خدا کی قسم نہیں. اس لیے کہ قرآن پہلے کہہ چکا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. تو یہ نہیں پوچھنا تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں, پوچھنا یہ تھا کہ تم مومن ہو بھی یا نہیں. بھائی کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ تو قرآن تو پہلے کہہ چکا تھا کہ محمد مومنوں کا مولا ہے. تو اب یہ کون سی پوچھنے کی بات تھی؟ تو پوچھنا یہ تھا کہ تم مومن ہو بھی یا نہیں. جب سارے مجمع نے کہا کہ ہاں ہم مومن ہیں, تو کہا اب میں جس کا مولا اس مومن کا مولا یہ علی. تو بھائی مولا بنایا تھا فقط مومنین پر, تو اب منافق کو اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ پیغام غدیر کی حفاظت کرو, مولا بنایا فقط مومنین پر, تو اب کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. بھائی غیر مومن سے نہیں کہا کہ علی کو مولا مان لو, جو مومن ہو وہ محمد کو مولا مانے, اور جو محمد کو مولا مانے وہ علی کو مولا مانے. تو اس پیغام کی حفاظت کرو, اس پیغام کو نسلوں میں پھیلاؤ, اس پیغام پر اپنے بچوں کی تربیت کرو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ, اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا حبیب, اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. بھائی جملے کی کئی جہتیں ہوتی ہیں. اب میں مثال کروں, یعنی ایک جملے کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں, مختلف جہتیں ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو نماز پڑھو, اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو. اچھا تو اب اے الف تم بھی نماز پڑھو, اے بے تم بھی نماز پڑھو, اے جیم تم بھی نماز پڑھو, یہ اسی میں سے نکل رہا ہے نا. اے زید تم بھی نماز پڑھو, اے بکر تم بھی نماز پڑھو, اے خالد تم بھی نماز پڑھو, اے بوڑھے تم بیٹھ کے پڑھو, اے وہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو, اے وہ جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, اے وہ جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو, اے جوان کھڑے ہو کے پڑھو. یہ سب یا ایھا الذین آمنوا میں ہے یا نہیں؟ تو ایک جملے کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں, توجہ رہے. تو اب پیغمبر سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب اس کی جہتیں عرض کرو. بھائی پیغمبر سے کہا, پیغمبر سن لے کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. امت سن لے کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. مورخ سن لے کہ اگر اسے نہ لکھا تو کچھ نہیں لکھا. ذاکر سن لے کہ اگر اسے پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. اور مجمع سن لے کہ اگر اسے سنا تو کچھ نہیں سنا. مولا اولا بھی تصرف, مولا جو احتیاجات کو پورا کرے, مولا جو مشکل میں اور آڑے وقت میں کام آ جائے. مولا کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مولا جو آڑے وقت میں اور مشکل میں کام آ جائے. بھائی میں کیا کروں, یہ جو ولایت علی کا مسئلہ ہے نا, یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے, بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اور سنتے جائیں, یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. بھائی جب پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ تو کانٹے بچھائے گئے, جھگڑا کیا گیا, قتل کی سازش کی گئی. بھائی ہوا یا نہیں ہوا؟ پیغمبر اکرم کے سر عقدت پر کوڑا پھینکا گیا. تو لا الہ الا اللہ پر مشرک نے اختلاف کیا, لا الہ الا اللہ پر مشرک نے اختلاف کیا, کانٹے بچھائے, کوڑا پھینکا, دشنام ترازیاں کی, قتل کی سازش کی. اور جب کہا محمد رسول اللہ, پیغمبر کہہ رہے ہیں, تو بدر کی جنگ کی, احد کی جنگ کی, خیبر میں لڑنے آ گیا, خندق میں لڑنے کے لیے آ گیا. تو لا الہ الا اللہ پہ بھی اختلاف ہوا, محمد رسول اللہ پہ بھی اختلاف ہوا. لیکن جب غدیر میں کہا علی ولی اللہ تو کسی نے اختلاف نہیں کیا, بلکہ لوگ آئے بخن بخن لگا یا علی. علی ولی اللہ پر اختلاف ہوا ہی نہیں, بلکہ لوگوں نے مبارکباد دی, بخن بخن لگا یا علی, مبارک ہو تم کو اے علی. تو بھائی مولا کے 22 معنی ہوں گے, لیکن یہ تو بتاؤ مبارکباد کے کتنے معنی ہیں؟ بھائی 116 علماء نے اس جملے کو لکھا ہے, بخن بخن لک یا علی لقد اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ. مبارک ہو تم کو اے علی, تم آج سے مومنوں کے اور مومنات کے مولا ہو گئے, کل تک نہیں تھے. تو اگر مولا کے معنی بھائی ہوتے تو کل بھی بھائی تھے, آج بھی بھائی ہیں. لا الہ الا اللہ پر اختلاف ہوا, کانٹے بچھائے گئے, سازش قتل ہوئی, پیغمبر کے سر عقدت پر کوڑا پھینکا گیا, محمد رسول اللہ پہ اختلاف ہوا, بدر ہوئی, احد ہوئی, خندق ہوئی,
ساری جنگیں ہوئی لیکن علی ولی اللہ پہ اختلاف نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو کل ایک انسان نے کیا جس کا نام ہے حارث بن نعمان فوری، کہنے لگا محمد اگر تم نے اپنے دل سے کہا ہے تو بتلا دو، اور اگر خدا کے حکم سے کہا ہے تو بتلا دو۔ کہا کہ میں نے آج تک کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہی۔ بن گیا عقیدہ وہی پر، نجدیت تو بعد میں آئی ہے، عقیدہ وہی بن گیا کہ محمد کچھ اپنے دل سے کہتا ہے، کچھ خدا کی طرف سے کہتا ہے۔ بھائی توجہات مبذول رہے۔ کہا کہ میں کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ کہا اچھا تو خدا کا حکم تھا کہ علی مولا بن جائے؟ کہا کہ ہاں، یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر پروردگار تو نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ اتنا احمق نہیں تھا، دنیا کا کوئی انسان اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اپنے اوپر عذاب انوائٹ کر لے، ہے نا؟ اسے یقین تھا کہ محمد نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، یعنی محمد کی بشریت پر یقین تھا۔ بھئی اب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں میں، تو اب اس نے عذاب کا مطالبہ کیا، عذاب طلب کیا کہ پروردگار مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ بھائی جب تک مسجد میں رہا عذاب سے بچا رہا، محمد سے قریب ہے نا، محمد سے قریب ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلا اپنے ناکے پہ سوار ہوا، آسمان سے پتھر چلا، سر کو توڑتا ہوا، ناکے کی پیٹھ کو توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا۔ اللہ کا عذاب آ گیا یا نہیں؟ بھائی آ گیا نا۔ تو پروردگار بجلی چمکتی وہ جل جاتا، آسمان سے تلوار آتی گردن کٹ جاتی، آگ لگ جاتی اس کے بدن میں۔ یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ تو بتلانا یہ تھا کہ جو عذاب ہم نے دشمن کعبہ کے لیے رکھا تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے۔ عذاب آیا اور دو باتوں کا اعلان کرتا ہوا آیا۔ بھائی آ گیا نا، حارث بن نعمان فوری پہ عذاب، پتھر کا عذاب آ گیا۔ کیا مطالبہ تھا اس کا؟ کہ اگر تو نے علی کو ولی بنایا ہے، علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ اگر تیری طرف کا بنایا ہوا ولی ہے یہ علی تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ تو عذاب آیا اور دو باتوں کا اعلان کرتا ہوا آیا۔ پہلی بات کا اعلان تو یہ کیا کہ بھائی بنایا میں نے ہے، اگر میں نے نہ بنایا ہوتا تو عذاب نہ آتا۔ اور دوسری بات کا اعلان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے منکر کو چھوڑ دوں گا، لا الہ الا اللہ کے منکر سے دنیا میں بات پھرس نہیں کروں گا، لیکن جو علی ولی اللہ کا منکر ہوگا دنیا میں بھی جلاؤں گا، آخرت میں بھی جلاؤں گا۔ مولا جو مشکل میں کام آئے، مولا جو اولا میں تصرف، مولا جو مدد کرے، مولا جو دستگیری کرے۔ بھائی یہی تو سبب ہے کہ عالم اسلام کی جلیل القدر ترین شخصیت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صدق کے دل سے علی کی فضیلت میں ایک جملہ کہا، من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ اس دن سے بچائے جب مجھے کوئی مشکل پیش ہو اور حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ کتنی پاکیزہ زبان سے اور کتنی مطہر زبان سے یہ جملہ نکلا، اور کتنا پاکیزہ جملہ ہے، من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ اس دن سے بچائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاروق فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن سے بچائے، اٹھا لے مجھے، اس دن سے بچائے کہ جب مجھے کوئی مشکل ہو اور حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ مشکل کہا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس دن سے بچائے جب مجھے قرآن کی کوئی آیت پوچھنی ہو اور علی نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ خدا مجھے اس دن سے بچائے جب مجھے رسول کی کوئی حدیث پوچھنی ہو اور علی نہ ہو، نہیں کہا نا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ اس دن سے بچائے جس دن مجھے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو اور علی نہ ہو، یہ نہیں کہا مشکل پیش آئے اور حل کے لیے علی نہ ہو۔ آیت نہیں کہی، حدیث نہیں کہی، مسئلہ نہیں کہا، اس لیے کہ آیت کی شرح کرنے والا مفسر کہلاتا ہے، حدیث بتلانے والا محدث کہلاتا ہے۔ آیت کی شرح کرنے والا مفسر، حدیث بتلانے والا محدث، فتویٰ بتوانے والا مفتی، مشکل کو حل کرنے والا مشکل کشا۔ تو مشکل کا حل کرنے والا مشکل کشا۔ تو ہمارا عقیدہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے جو حضرت فاروق فرما گئے، بزبان فاروقی علی مشکل کشا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا علی مشکل کشا، تو اب موت کے وقت مشکل ہوگی، مشکل کشا علی۔ جب سوال جواب ہوگا مشکل ہوگی، مشکل کشا علی۔ جب قیامت میں اٹھیں گے تو مشکل ہوگی، مشکل کشا علی۔ جب اعراف کی منزل پہ آئے پھر مشکل درپیش، مشکل کشا علی۔ میزان کی منزل پہ آئے
پھر مشکل کشا علی. نامہ اعمال طلب کیا گیا, پھر مشکل کشا علی. صراط پہ آئے, سب سے مشکل کشا علی. تو اب قبر میں علی, منکر نکیر کے سوال کے وقت علی, موت کے وقت علی, اٹھائے جانے کے وقت علی, آراف میں علی, میزان کے اوپر علی, صراط کے اوپر علی. تو اگر علی سے اتنی ہی دشمنی ہے تو کہاں تک بھاگو گے؟ علی سے اگر اتنی ہی دشمنی ہے تو کہاں تک بھاگو گے؟ ہر موڑ پہ علی, صراط پہ علی, میزان پہ علی, آراف پہ علی, قبر میں علی, قبر کے باہر علی, صراط پر علی, جنت کے دروازے پہ علی. تو بھائی کہاں تک علی سے بھاگو گے؟ اور دشمنی ہے علی سے, علی کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو اب ایک ترکیب بتا دو بھائی, ایسی جگہ جاؤ جہاں علی کے دیکھنے کا خطرہ نہ ہو, اور وہ ہے جہنم. اگر علی سے بچنا چاہ رہے تو ایک ہی مقام ہے, جہاں علی سے ملاقات نہیں ہوگی تو سیدھے ادھر ہی جانا, سیدھے ادھر ہی جانا, کہیں اور نہ جانا. اور دیکھو جنت کی تمنا نہ رکھنا, جنت کی طرف نہ جانا, اس لیے کہ محمد کہہ گئے علی قسیم الجنت والنار, یعنی علی جنت کی تقسیم کرے گا. یعنی کمال ہے, بنائی اللہ نے, دے گا محمد کے صدقے میں, بٹوائے گا علی سے. بھئی آپ نے اللہ کی پالیسی غور کی, اللہ کی مصلحت, جنت بنائی خود, دے گا محمد کی پیروی میں, محمد کے اتباع میں, محمد کے صدقے میں, اور بنٹوائے گا علی سے. بھئی آخر بات کیا ہے, خود کیوں نہیں بانٹ رہا ہے؟ بھئی خود کیوں نہیں بانٹ رہا ہے؟ بانٹ سکتا ہے نا, جب مالک ہے جنت کا اللہ, بھئی علی کا بھی مالک, محمد کا بھی مالک, جنت کا بھی مالک, تو بانٹ دے خود. کہا کہ نہیں, رب العالمین ہوں, میں ہوں رب العالمین. تو قیامت کے دن کوئی گاڈ کہہ کے, کوئی ایشور کہہ کے, کوئی خدا کہہ کے, کوئی اللہ کہہ کے گھیر لے گا کہ ہمیں جنت دے دے. اللہ ہے رب العالمین. کوئی کہے گا فادر جنت دے دے, کوئی کہے گا گاڈ جنت دے دے, کوئی کہے گا ایشور جنت دے دے, کوئی کہے گا خدا جنت دے دے, کوئی کہے گا اللہ جنت دے دے. تو کس کو دے؟ اچھا تو اگر خود نہیں بانٹتا تو محمد سے بنٹوا دے. کہا نہیں, 73 کے 73 فرقے آ جائیں گے. اللہ خود نہیں بانٹے گا, ورنہ ساری دنیا کی قومیں دامن کھینچ لیں گی کہ ہمیں دے دے. محمد سے نہیں بنٹوائے گا. سارے فرقے کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں جنت میں داخل کروا دیجئے. دنیا میں تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے, دنیا میں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے. آخرت میں کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں جنت, یا رسول اللہ ہمیں جنت. تو 73 کے 73 جان کو آ جائیں گے. تو اب طے کیا کہ ایسے سے بٹواؤں گا کہ جہاں کافر تو کافر, منافق بھی کچھ نہیں پائے گا. قسیم الجنہ علی. فاطمہ تو سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ اہل جنت کی سردار, علی قسیم جنت, فاطمہ اہل جنت کے سردار. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, اور یہ میرے درو نواسے جنت کے جوانوں کے سردار.